مولانا سلطان محمود انور ہوتے تھے جماعت احمدیہ میں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، مرحوم ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک خطبے میں یہ بات، وہاں ربوہ میں جب وہ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کی ایسی زبردست ذوقی نقطہ اٹھایا کہ میرے لیے بھی وہ نیا تھا، وہ آج تک نیا ہی چلتا آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی وفات کے بعد اور خلافت اولیٰ میں 5-6 سال کے اندر یہ سر اٹھایا، دب گیا، اور خلیفۃ المسیح ثانی کے انتخاب کے بعد وہ لاہوری الگ ہو گئے. جب وہ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جماعت کتنے دھڑوں میں تقسیم ہوئی، یعنی جماعت احمدیہ قادیان یا جماعت احمدیہ مین جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہی خلافت کے تابع جو مباین کی جماعت ہے، وہ اسی طرح چلتی آئی. اور وہ جو ایک دھڑا الگ ہوا تو مولوی صاحب کہتے ہیں اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کا پہلو رکھا ہوا تھا کہ عام غیر احمدی شرفاء سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب دی تعلیم تو بڑی زبردست ہے، مرزا صاحب کے جماعت تو بڑی با اخلاق ہے، مرزا صاحب کے عقائد تو بڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہیں، ہم بالکل مان لیتے، لیکن اگر انہوں نے دعویٰ نبوت نہ کیا ہوتا، نبی نہ ہوتے تو پھر ٹھیک تھا. تو مولوی سلطان محمود انور صاحب کہتے ہیں کہ یہ لاہوری حصہ جو اللہ تعالیٰ نے الگ ہونے دیا اور اب رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح کے جو شرفاء ہیں ان کے اوپر حجت تمام کرنے کا ہے کہ اچھا تم اس وجہ سے باقی ساری باتیں تو عقائد مانتے ہو، تم نے ہو جانا تھا. اگر تم اس بات میں سچے تھے تو پھر لاہوری کیوں نہیں ہو گئے؟ لاہوری جو کہتے تھے انہوں نے نبوت والے حصے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. تم لوگوں کا زندگی بھر لاہوری نہ ہونا بھی بتاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے تھے، تم اپنے ذاتی زمینی مفادات کو آسمانی اور اخروی مفادات کے اوپر فوقیت دیتے تھے. اتنی سی بات تھی. تو چنانچہ اس کے بعد جماعت احمدیہ اسی طرح گرو کرتی رہی، اس کے درجہ بدرجہ ادواری جائزہ بعد میں لے لیتے ہیں. انگریز چلا گیا 47 میں واپس بٹوارہ کروا کے. اس کے بعد یعنی فتنہ تو اس نے رکھا تھا ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور قائم رکھنے کے لیے بذریعہ مرزا غلام احمد قادیانی. تقسیم پھر ہو گئی. باؤنڈری کمیشن کی جو وکالتیں ہیں پاکستان کی طرف سے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک صحابی اور پیروکار کر رہے ہیں، سر ظفر اللہ خان. تو وہ انڈیا کو انٹیکٹ رکھنا اور پھر ان کو اپنی سلطنت کا اس پہ سورج نہ غروب ہونے دینا، وہ مقصد تو انگریز کو حاصل نہ ہوا. انگریز بہرحال پاؤں سمیٹ کے واپس چلا گیا. اس کے بعد جو باقی ممالک کی طرف آپ آئیں تو ایران نے اور عراق نے جو طویل مہلک جنگ لڑی اور جس میں بیڑا غرق کر دیا یہ دونوں نے ایک دوسرے کا، وہ پھوٹ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان دونوں میں ڈالی تھی. جب یہ فتنہ اور جماعت احمدیہ قائم ہی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ آپ کے اندر افتراق کی روح پھونک دے اور آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور آپ کا بیڑا غرق کر دے اور اسلام کی دشمنی میں اپنا کردار ادا کرے، انگریز کے کہنے پر. خدا نے تو قائم نہیں کیا تھا آپ کے بقول. انگریز کا خدا مار دیا، انگریز کا کفارے کے عقیدے کو باطل ثابت کیا اور انگریز واپس چلا گیا. تو جماعت احمدیہ اس کے پیچھے وہیں پہ امریکہ میں بھی پہنچ گئی اسی زمانے میں، اور پھر برطانیہ میں بھی پہنچ گئی 1924-26 میں، اور جرمنی میں بھی جا کے درخواست دی کہ ہمیں یہاں پہ بھی مشن ہاؤس کھولنا ہے. تو یہ سارے مطلب وہ پھیلاؤ ان کا اسی طرح جاری رہا. لیکن ان دا مین وائل جو آپ کی اسلامی مملکتیں تھیں، ظاہر شاہ تک افغانستان ٹھیک ٹھاک چلتا آ رہا تھا، اس میں احمدیوں پر ظلم بھی ہو چکے تھے بڑے ہائی پروفائل. اس کے بعد اس پوری ظاہر شاہ کی جو سلطنت تھی افغانستان والی، اس کا آج والا حال جو ہے وہ احمدیوں نے کیا ہے. پھر آپ کے سارے معاشرے کو اچھے بھلے انسانی طبقے سے جہادیوں میں کنورٹ احمدیوں نے کر کے دیا.
آپ خود ہوئے ہیں, آپ کے ملوانوں نے کر کے دیا, اکوڑا خٹک والے مدرسوں نے کیا ہے, سمیع الحق نے کیا ہے, اور فضل الرحمان نے کیا ہے, طاہر اشرفی نے کیا ہے, اور یہ ابتسام اللہ ظہیر کے بچوں نے کیا. اور کون ہے جو آپ میں پھوٹ ڈال رہے ہیں؟ احمدی پیدا کیے گئے تھے آپ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. احمدی جو ہے وہ انٹیکٹ رہتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس طرح سے کچھ نہیں کہتے, اپنی نسلوں کی تربیت پہ فوکس کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے معاشرے کی صحت اور اپنے معاشرے کی سینس آف سیکیورٹی اور ان کے جو بھی ممکنہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی طرف توجہ رکھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ طاہر اشرفی والا اور یہ احسان اللہ ظہیر کے بچوں والا گروپ اور یہ طاہر القادری والی منہاج القرآن اور اس کے بعد علامہ جاوید غامدی والی موومنٹ, اس کے بعد آپ نے فضل الرحمان درخواستی اور فضل الرحمان دوسرا حمداللہ والی گروپ, اور پھر ادھر جو بلوچستان والے ملوانوں کا گروپ, پھر طالبان, پھر مفتی وہ جو تھا نیک محمد, یہ تحریک نفاذ شریعت محمدیہ والی گروپ, سوات والے, یہ سارے جماعت احمدیہ نے آپ کو تو بنا کے دی ہیں. پھر یہ کشمیر کے لیے جو آپ نے سارے کا سارا جو اہل حدیثوں والا ٹولہ کٹھے کیے رکھا تھا اور آپ ان کو جیل میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری کی ساری جو ڈیپ سٹیٹ والی چالیں چلنے والی مسلمانیت ہے, یہ احمدیہ نے آپ کو بنا کے دی تھی. آپ کے ملوانے آپ سے جھوٹ بول کے پھر آپ کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں اور آپ اندھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں.